کہ نبی کو مشکل میں کیا، ہار میں کیا، ڈسٹربڈ فیل کر. ابوبکر صدیق, despite of being a very weak and slim person, skinny person, he jumped on قریش, اور قریش کو پیچھے کرنا شروع کر دیا اور ہٹانا شروع کر دیا. حتیٰ کہ قریش نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام افضل ہے کیونکہ یہ نوبل ہے قریش کے, ابوبکر صدیق کی وہ ویلیو نہیں ہے, تو they left رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ اتنا مارا کہ اپنے جوتے اتار کے ان کے فیس پہ ان کو مارنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ وہ he fell unconscious, گر گیا, اور ان کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ کوئی پہچاننے کے قابل نہیں رہا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے. They left him as a dead corpse. Everybody used to think, everyone was thinking he is now dead, he is no more alive. اور سبحان اللہ, جب ان کی گھر والوں کو پتہ چلا تو ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے گیا, اور ان کی جو والدہ تھیں ام جمیل, ٹھیک ہے, ان کی جو والدہ تھیں ام خیر, اور ان کی جو والد صاحب تھے ابو قحافہ, انہوں نے ان کو دیکھا اور وہ پریشان ہو کے رونا شروع ہو گئے, اور کہا کہ تب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور کہا کہ یہ محمد کے لیے اتنا کیوں قربانی دے رہی, پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا یہ. اور ان کو لٹایا, ان کو پانی پلایا, اور دیکھا کہ ہی از اسٹل الائیو. اور سارا دن بے ہوشی کے بعد شام کو ان کی آنکھ کھلی, اور جیسی آنکھ کھلی تو کیا کہا, ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے رسول کیسے ہیں, کدھر ہیں وہ. بیکاز سارا ٹائم ان کے ذہن پہ کیا ہوگا کہ ہائے اللہ کے نبی کچھ نہ ہو گیا, وہ ٹھیک تو ہیں, وہ خیریت سے تو ہیں, ان کو کچھ ہوا تو نہیں ہے. اور ان کی والدہ ام خیر کہتی ہیں کہ واٹ از رانگ ود یو, تم دیوانے تو نہیں ہو گئے, تمہیں اتنا مارا گیا, تم چلنے کے قابل نہیں رہے, تم اتنی برے حالت میں, اور اسٹل یو تھنک اباؤٹ دیٹ پرسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو کہا پانی پیو, تھوڑا کچھ کھاؤ پیو تو تاکہ ٹھیک ہو. کہا نہیں, آئی ول ناٹ ایٹ اینڈ ڈرنک unless I go and see the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو they were amazed کہ یہ کون بندے ہے, کیا ہو گیا شخص کو. تو ابوبکر صدیق ہیں کہ ام جمیل کے پاس جائیں, اور ام جمیل کون ہے, جو کہ فاطمہ بنت خطاب, عمر بن خطاب کی جو بہن تھیں, and she was a secret Muslim. تو ام خیر گئیں ام جمیل کے پاس اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حال ہے. تو as he was a secret Muslim, she said کہ I don't know about محمد صلی اللہ علیہ وسلم and I don't know about your son, مجھے نہیں پتہ کون ہیں دونوں, just to hide her ایمان. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ابوبکر صدیق کا یہ حال ہے, and he wants you and he wants to ask something for you. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں. وہ گئے ان کے پاس, اور جب انہوں نے ابوبکر صدیق کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے شروع ہو گئیں اور کہا کہ یہ حال کر دیا لوگوں نے. اور پھر ام جمیل اور ام خیر ابوبکر صدیق کو اٹھا کے لے کے گئیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور وہاں پہ جب ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی پہ نظریں ڈالی, ان کو دیکھا, ہی اسٹارٹڈ ٹو کرائے, وہ رونا شروع ہو گئے کہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حالت میں ہے. اور ابوبکر صدیق کی اس حالت کو دیکھ کے تمام صحابہ رونا شروع ہو گئے. اور ام جمیل جو کہ فاطمہ بنت خطاب ہیں, عمر بن خطاب کی بہن, جو اسلام لے کے آئی ہوئی تھیں, وہ کہتی ہیں واٹ ہیومنس کین ڈو دس ٹو اے پرسن, یہ کیسے انسان ہے جنہوں نے اتنا برا حال کر دیا کہ انسان کا, یہ کسی قابل نہیں چھوڑا اس کو. واٹ کائنڈ آف لو از اٹ, کہ آپ ان کو ڈسٹریس دیکھ کے برداشت نہ ہو سکیں. اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے صرف جانیں قربان نہیں کی, اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے کہ بس اللہ کے نبی کو میں ڈسٹرب نہ دیکھوں, کسی قسم کا آر تکلیف نہ پہنچے ان کو. اور جب موقع آیا ہجرت کا تو سب پہلے چلے گئے, عمر بن خطاب چلے گئے, مختلف صحابہ چلے گئے ٹو سیو دیئر اسکنز ڈیفینیٹلی, لیکن ابوبکر صدیق ویٹڈ اینڈ ویٹڈ اینڈ ویٹڈ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا, میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. دس از پیور ڈیڈیکیشن, اور قربانیاں. ابوبکر صدیق کی لائف کو اگر ہم سمرائز کریں نا تو وہ قربانیوں کا نام ہے, اٹس آل قربانیاں, اور محبت قربانیاں مانگتا ہے. اینڈ ہز مائگریشن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ میں تھے روزانہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا کرتے، روزانہ ڈیلی ہی یوزڈ ٹو میٹ دا ہاؤس آف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن ایک دن عجیب ٹائم پہ آئے اور کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا موقع مل گیا ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے. اور ابو بکر صدیق ان کے پاؤں پڑ گئے اور ان کو چمٹ گئے اور کہنے شروع کہ صحبہ یا رسول اللہ، صحبہ یا رسول اللہ، یار اے نبی آپ کی صحبت چاہیے، آپ کی کمپینشپ چاہیے. اینڈ ہی واز کرائنگ اینڈ کرائنگ اینڈ کرائنگ، آئی وانٹ یور کمپینشپ. تو اب اللہ کی نے کیا کہا کہ صحبہ یا ابا بکر، صحبہ یا ابا بکر، یو آر مائی کمپینین او ابو بکر. اینڈ ہی اسٹارٹڈ کرائنگ آؤٹ آف ہیپینس اینڈ ہی واز اسمائلنگ اینڈ کرائنگ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سنا تو تھا کہ لوگ خوشی کی وجہ سے روتے ہیں، لیکن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اپنے باپ کو کہ خوشی کی وجہ سے اس کے آنسو بہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مقصد ہجرت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس ہجرت کا مطلب کیا تھا؟ اٹ واز ناٹ اے لگژری ٹور آن اے رولز رائز ود باڈی گارڈز کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور لوگ ملاقات. اٹ واز اے ڈیتھ جرنی. اللہ کے رسول وسلم صرف امریکہ کے موسٹ وانٹیڈ یا انڈیاز موسٹ وانٹیڈ نہیں ہے، ہی از ورلڈز موسٹ وانٹیڈ. ان کے ہیڈ منی لگی ہوئی ہے ان پہ، لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں. اینڈ ہز جرنی دس مینس کہ ڈیتھ. بٹ ابو بکر صدیق نیور وانٹیڈ ٹو لیو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی پریفرڈ ڈیتھ اوور لیونگ دا پروفٹ الون. اور پھر ان کے ساتھ گئے. اور آتا ہے روایات میں کہ ابو بکر صدیق اپنے اونٹوں کو وہ کھانا کھلا رہے تھے جو اونٹوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے فار اے لانگ ٹریول، ایز اف ہی واز آلریڈی ویٹنگ کہ مجھے اللہ کے وسلم کہیں گے تو میرے اونٹ تیار ہوں. اور خیر لمبی باتیں ہیں کہ کہاں پہ ابو بکر صدیق نے سپورٹ کیا. غار ثور میں جب وہ تھے، ابو بکر صدیق کے گھر سے کھانا بن کے آتا تھا ان کے پاس. اور جب ہجرت کے موقع پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واٹ از رانگ، واٹ از دس.